عنوان ہے صحابہ اکرام میں مفسرین صحابہ۔ صحابہ اکرام میں مفسرین جو صحابہ ہیں جن سے تفسیر کا علم زیادہ تر ہم تک پہنچا ہے وہ 4 صحابہ اکرام ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک لائے دو ہے، 2 لائے کسی اور کو بھی نہیں۔ آواز بھی آ رہی ہے کہ اس طرح ضائع ہی ہو رہے ہیں؟ صحابہ اکرام میں مفسرین صحابہ کتنے ہیں؟ 4، یعنی جن سے زیادہ تر جو تفسیر کا علم ہم تک پہنچا ہے وہ 4 صحابہ اکرام ہیں۔ تو ان میں عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب۔ دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے لیکن وہ علم کم ہے، وہ ہم تک کم پہنچا ہے۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کے سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو تفسیر کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں، اور آج کل ایک تفسیر چھپی ہوئی بھی ہے، اس کا نام ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس۔ تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایتوں کو ذکر کیا گیا، اور اس کا اردو میں ترجمہ تفسیر ابن عباس کے نام سے ہوا ہے، اور یہ روایتیں جمع کی ہیں علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 817 ہجری نے۔ یہ جو تفسیر کو جمع کیا نا، اس کا مصنف کون ہے؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 817 ہجری۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، اردو میں نام ہے تفسیر ابن عباس۔ لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ مستند نہیں ہے، یہ غیر مستند تفسیر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں نا، وہ سارے کے سارے درمیان میں جو آ رہے ہیں وہ جھوٹے راوی ہیں۔ اس کی سند یہ ہے، اس تفسیر کی سند ہے محمد بن مروان السدی، محمد بن مروان السدی عن محمد بن صائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس۔ تو دیکھیں یہ جو سند ہے محمد بن مروان السدی عن محمد بن صائب کلبی عن ابی صالح، تو یہ جو 3 راوی ہیں، تو اس سند کو علماء کہتے ہیں سلسلۃ الکذب، کہ جھوٹے آدمیوں کی لڑی ہے، یعنی یہ راوی سارے جھوٹے راوی ہیں۔ اس وجہ سے روایت چونکہ ان سے منقول ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کی روایات ان واسطوں سے، اس لیے یہ معتبر نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رائے آپ نقل کریں تو اس تفسیر سے نہ کریں، بلکہ تفسیر ابن جریر سے، اس میں سند کے ساتھ روایتیں، تفسیر ابن ابی حاتم رازی سے، تفسیر ابن کثیر سے، روح المعانی سے، ان سے نقل کریں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی آراء اس تفسیر سے نہ لکھی جائیں، بلکہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی وغیرہ سے ان کی رائے ذکر کی جائے۔ تابعین میں مفسرین کرام، عنوان یہ ہے کہ تابعین میں مفسرین کون کون تھے۔ تو 20 کے نام میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو تابعین میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تفسیر کا فیض بہت زیادہ پھیلایا اور بہت سے لوگوں نے ان سے فائدہ لیا۔ نمبر 1
امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 93 ہجری۔ نمبر 2 عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 94 ہجری۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور زبیر بن عوام کے بیٹے۔ حضرت زبیر بن عوام جو صحابی ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ علم نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اکثر روایات یہ ان سے نقل کرتے ہیں، اور ان کی سند کے ساتھ بہت سی روایتیں مروی ہیں۔ اور پھر ان سے ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں ہشام عن عروہ بن زبیر، اور پھر آگے کبھی یہ زبیر بن عوام اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال دوسرے کون ہیں؟ عروہ بن زبیر۔ نمبر 3 سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 94 ہجری۔ سعید بن جبیر یہ بڑے تابعی گزرے ہیں، اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، اور ان کا پورا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ جب ان کی شہادت ہو رہی تھی انہوں نے پھر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بعد اس کو کسی اور کے قتل کرنے کا اس کو موقع نہ دینا، اور پھر اللہ نے موقع نہیں دیا، اس کے بعد کسی اور کو نہ کر سکے۔ اور پھر حجاج جو ہے اس کے چند دنوں کے بعد حجاج لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ اس کے جسم کے اندر ایک اس کو ٹھنڈک لگتی تھی حجاج بن یوسف کو۔ علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں بعض واقعات لکھے ہیں، ایسے اس کے جسم کو ٹھنڈک ہوتی تھی کہ اس کو سردی لگتی تھی، آگ کے قریب ہوتا اس کی کھال جل جاتی، لیکن پھر بھی اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور آخری جسم میں آخری وقت میں جب حجاج کے منہ میں اس نے کہا مجھے کوئی چیز اندر سے کاٹ رہی ہے، جب گوشت کا ٹکڑا باندھ کے ڈالا گیا اندر یہ نگلتا گیا، جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ کیڑے لگے ہوئے تھے، یعنی اس کے جسم میں پھر کیڑے بھی پڑ گئے، اور بیماریوں میں حجاج کو اللہ نے مبتلا کیا۔ اس نے بہت ظلم و ستم کیا تھا حجاج بن یوسف نے، تو انہوں نے حضرت سعید بن جبیر کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ نمبر 4 امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 103 ہجری۔ امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ تفسیر کا علم ان سے حاصل کیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی انہوں نے تفسیر کا علم لیا، ان سے بھی روایتیں نقل کی۔ عبداللہ بن عمر ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور فرماتے تھے کاش جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے وہ میرے بیٹے سالم اور میرے غلام نافع کے پاس بھی وہ علم ہوتا۔ اللہ نے انہیں بڑی عزت، مقام، مرتبہ، جلالت شان عطا کی تھی۔ نمبر 5 امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 105 ہجری۔ نمبر 6 محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 110 ہجری۔ امام ابن سیرین یہ اپنے دور کے بڑے معبر گزرے، تعبیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اور بڑے نیک صالح انسان تھے، زہد و تقوی میں زندگی ان کی گزری، ایک ایک دن میں روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جب ایک دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں جو آدمی ان پر مقرر تھا اس نے ان سے کہا رات کے وقت میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم چلے جایا کرو، گھر میں آرام کرو، صبح صبح واپس آ جایا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں سلطان نے مجھے جیل میں ڈالا ہے اور میں تمہاری معاونت کی وجہ سے میں اس پر ظلم کروں، یعنی اس نے مجھے ڈالا ہے تو میں نہیں چاہتا اس کی اجازت کے بغیر جیل سے نکل جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی مجھے غسل امام محمد بن سیرین دے، لیکن یہ جیل میں تھے۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں۔ جیل کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ غسل دے کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جو حکمران نے جیل میں رکھا تھا اور اس نے ایک آدمی کے قرضے کے بدلے میں مجھے رکھا ہے، تو حکمران نے ان سے کہا میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ غسل دے کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، جس آدمی کا میرے اوپر قرضہ تھا، جس بنیاد پہ مجھے رکھا گیا، اگر وہ مجھے اجازت دے گا تب جاؤں گا۔ پھر جس کی وجہ سے رکھا تھا اس نے اجازت دی تب یہ گئے، یعنی بڑی زندگی میں تقوی ان لوگوں کے اخلاص للہیت تھی۔ نمبر 7 حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 110 ہجری۔ حسن بصری تابعین میں بڑے جلیل القدر انسان ہیں، ان کی اس وقت تفسیر بھی چھپ چکی ہے، تفسیر الحسن البصری کے نام سے
کہ تمام تفسیر کے ذخیرے میں جو ان کی روایات ہیں انہیں یکجا کیا گیا اور اس پر ڈگری لی تھی حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تفسیر الحسن البصری کے نام سے 5 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 8، امام نافع رحمہ اللہ متوفی 117 ہجری۔ امام نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور غلام ہیں، ساری زندگی ان کی زہد و تقوی میں گزری۔ نمبر 9، امام ابن ابی ملیکہ متوفی 117 ہجری۔ نمبر 10، امام قتادہ متوفی 118 ہجری۔ امام قتادہ نابینا تھے، لیکن کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا حافظہ دیا ہے، جو بات میں نے سنی ہے مجھے یاد ہو گئی، اس لیے ایسا حافظہ تھا جو سن لیتے تھے وہ بات یہ بھولتے نہیں تھے، بڑے غضب کا اللہ نے حافظہ دیا تھا۔ نمبر 11، امام عطا بن ابی رباح متوفی 114 ہجری۔ یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اپنے دور کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ نمبر 12، امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ، اور ان سے بھی تفسیر کا بڑا علم پھیلا۔ نمبر 13، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد بھی ہیں، اور اتنے نیک آدمی تھے کہ ان کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز پڑھی۔ نمبر 14، زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 126 ہجری۔ نمبر 15، محمد بن کعب القرظی، اور نمبر 16، امام علقمہ۔ نمبر 17، امام اسود، یہ دونوں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، علقمہ اور اسود۔ نمبر 18، مرہ حمدانی، اور نمبر 19، امام ابن جریج، اور نمبر 20، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں ضحاک اس لیے کہتے ہیں یہ ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے دانت آ گئے تھے سارے ماں کے پیٹ میں، اور جب پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا ہو گیا؟ ضحاک، بہت ہنسنے والا۔ تو یہ 20 وہ ہیں جو تابعین میں مفسرین کرام تھے۔ اب عنوان ہے قرون اولیٰ کے ضعفاء یا مختلفی مفسرین۔ قرون اولیٰ کے ضعفاء یا مختلفی مفسرین، یعنی ایسے مفسرین جو کمزور ہیں یا ایسے کہ جن کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، تو ایسے 7 میں نام عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر۔ السدی نام سے 2 مشہور ہیں، ایک سدی الکبیر ہے اور ایک السدی الصغیر ہے۔ السدی اصل میں چبوترے کو کہتے ہیں، تو یہ مسجد کے باہر عراق میں ایک چبوترا تھا، اس کے قریب چادریں اور یہ کپڑے فروخت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام سدی پڑ گیا۔ ان کی وفات 127 ہجری میں، تو یہ کمزور راوی ہیں۔ نمبر 2، محمد بن مروان السدی الصغیر۔ نمبر 3، مقاتل بن سلیمان متوفی 150 ہجری۔ مقاتل بن سلیمان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے مشرق کی جانب سے 2 فتنے آئے ہیں، ایک جہم بن صفوان کا اور ایک مقاتل بن سلیمان کا، یعنی ایک نے تو صفات میں اتنی نفی کی، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ معطلہ قرار دے دیا، اور اس نے صفات میں اتنا آگے بڑھا، اللہ کے لیے جسم قرار دے دیا، مجسمہ۔ تو یہ مقاتل بن سلیمان کے جو نظریات تھے یہ مجسمہ والے تھے، تو اس لیے یہ بھی کمزور آدمی ہے، یہ مجسمہ میں سے تھا اور وہ معطلہ میں سے تھا۔ نمبر 4، ربی بن انس۔ نمبر 5، عطیہ عوفی متوفی 111 ہجری۔ نمبر 6، عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ نمبر 7، محمد بن صائب کلبی۔
متوفہ 146 ہجری. یہ ہو گئے قرون اولیٰ کے ضعفاء اور مختلفی مفسرین. تو بہرحال یہ وہ مفسرین ہیں کہ جن کی روایات کو قبول نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ یہ کمزور ہیں، الا یہ کہ وہ دیگر سندوں کے ساتھ مروی ہو یا ان کے دیگر طرق موجود ہوں تو ان روایات کو لیا جائے گا. اب ایک عنوان امثال القرآن. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں اور مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا. کہیں اللہ نے مکھی کی مثال، کہیں مچھر کی مثال، کہیں مکڑی کی مثال، کہیں غلام اور باندیوں کی مثال اللہ رب العزت نے دے کر بات کو سمجھایا ہے. مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی. تو اگر اس موضوع پر آپ نے کتاب پڑھنی ہو کہ قرآن کریم میں کون کون سی مثالیں ہیں اور ان کی وضاحت اور تشریح کیا ہے، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری کی کتاب ہے الامثال فی القرآن الکریم. الامثال فی القرآن الکریم، اس میں انہوں نے قرآن کریم میں جتنی مثالیں آئی ہیں ان کی وضاحت کی ہے. الامثال فی القرآن الکریم، علامہ ابن قیم متوفہ 751 ہجری. اب ایک عنوان ہے اقسام القرآن. اقسام قسم کی جمع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو اب جس طرح والذاریات ہے، والصافات ہے، والعادیات ہے، تو ان چیزوں کی جو قسمیں ہیں اس کی وجہ اور حکمتیں کیا ہیں، ہر قسم میں کیا حکمت ہے، اور اللہ نے جو قسم کھائی اس کے پیچھے کیا رموز، اس کے اندر کیا اسرار ہیں. تو علامہ ابن قیم متوفہ 751 کی کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن. التبیان فی اقسام القرآن، اس میں قرآن کریم کی اقسام جو ہیں ان کی وضاحت ہے. ہر جگہ جو قسم کھائی گئی اس کی تشریح بیان کی. ایک عنوان لکھیں قصص القرآن. قصص القرآن کا مطلب ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں واقعات بیان فرمائے. دیگر بھی اللہ رب العزت نے ان کے علاوہ جیسے ذوالقرنین کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حضرت لقمان کے نصائح کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہے. تو اگر کوئی ان واقعات کو پڑھنا چاہے، قرآن کے قصص اور واقعات کو تفصیل کے ساتھ، تو اردو زبان میں 2 جلدوں میں کتاب ہے قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب کی، دارالاشاعت سے چھپی ہے. 4 حصے ہیں، 2 جلدیں ہیں. تو اس کتاب میں بڑی عالمانہ اور محققانہ کتاب ہے. اس میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے سارے واقعات آ جائیں گے. اسی طرح قصص الانبیاء کے نام سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے متوفہ 774 ہجری. اس میں انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات اور قصوں کو انہوں نے جمع کیا. قصص الانبیاء. اب ایک عنوان ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. دیکھیں یہ ایک ضابطہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ شان نزول کا. شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. شان ورود کا اعتبار نہیں ہوتا. بسا اوقات دیکھیں کوئی آیت کسی خاص شان نزول میں نازل ہوتی ہے نا، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت اس میں نازل ہوئی، واقع میں اسی کے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے حکم نہیں ہے، حالانکہ وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، عام ہوتا ہے. اب دیکھیں لعان کا مسئلہ ہے نا، تو یہ آیات کا نزول خاص واقع میں ہوا، لیکن قیامت تک اب لعان کا حکم باقی. حد قذف کا مسئلہ ہے، حد سرقہ خاص واقعہ ہے لیکن حکم اب قیامت تک باقی ہے. زہار کا مسئلہ ہے جو
اب یہ خاص صحابی صحابیہ کا واقعہ ہے تو لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے، تو اس لیے شان نزول کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اعتبار الفاظ کے عموم کا شان نزول کا نہیں، کوئی کہے جی شان نزول اس کا خاص ہے لہٰذا ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایک عنوان ہے حقوق القرآن، قرآن کریم کے حقوق۔ قرآن کریم کے ہر مسلمان پر 5 حقوق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تصدیق کریں، یعنی قرآن پر ایمان لے کر آئیں، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام کریں، جب بھی ہاتھ لگائیں وضو کے ساتھ ہو، ادب اور احترام زندگی میں ہو۔ تیسرا حق ہے قرآن میں تدبر اور تفکر کریں۔ چوتھا قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، کہ جو شریعت کا حکم ہم سنیں تو اس پر عمل کریں۔ اور نمبر 5واں حکم ہے کہ جو بات دین کی سیکھیں اس کی تبلیغ کریں۔ 5ویں چیز تبلیغ، یعنی جو بھی قرآن کا حکم ہم سیکھیں اس کو آگے پہنچائیں۔ اب ایک عنوان ہے علم و اصول التفسیر۔ علم و اصول التفسیر اس کا مطلب یہ ہے یعنی ایسا علم جس میں تفسیر کے اصول، علوم القرآن اور فہم تفسیر سے متعلق جس میں مباحث مضامین ہوں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس طرح بہت سے علماء نے اس فن پر کتابیں لکھی کہ تفسیر کے ایسے کون سے اصول ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کو تفسیر سمجھ آتی ہے، قرآن کے معانی سمجھ آتے ہیں، تو اگر ان کتابوں کو مطالعے میں رکھا جائے تو فائدہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب ہے مقدمۃ التفسیر، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 502 ہجری۔ نمبر 2 مقدمہ فی اصول التفسیر، مقدمہ فی اصول التفسیر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 728 ہجری۔ اس میں انہوں نے تفسیر کے اصول بھی لکھے، معتبر تفسیریں کون سی ہیں، غیر معتبر تفسیریں کون سی ہیں، تفسیر بالروایہ بالدرایا، دیگر مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کی ہے۔ نمبر 3 الاکسیر فی علم التفسیر، الاکسیر فی علم التفسیر، علامہ سلیمان طوفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 716 ہجری۔ نمبر 4 التیسیر فی قواعد التفسیر، علامہ کافی جی رحمۃ اللہ علیہ، کافی جی، متوفہ 879 ہجری۔ نمبر 5 الفوز الکبیر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، متوفہ 1176 ہجری۔ اور اسی طرح ایک کتاب میری ہے قواعد التفسیر، اس میں تفسیر کے 166 قاعدے ہیں اور ہر قاعدے کے لیے قرآن کریم سے 3 مثالیں ہیں۔ تو یہ قواعد فہم تفسیر میں قرآن کریم کے سمجھنے میں نہایت معاون ہے۔ اب عنوان ہے مبہمات القرآن۔ مبہمات القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں بسا اوقات کوئی آیت مبہم ہوتی ہے کہ جس کی وضاحت مشکل ہو، یا کسی مکان اور مقام کا تذکرہ ہو وہ مبہم ہو، تو ایسے مبہم مقامات، مبہم جگہیں، مبہم آیات کی تشریح جو کی ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 911 ہجری کی کتاب ہے مفہمات الاقران، مفہمات الاقران، میم فا ہا میم الف تا، مفہمات الاقران فی مبہمات القرآن،
مفہمات الاقران فی مبہمات القرآن، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، جس میں مبہم مقامات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ایک عنوان ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نہایت اعجاز رکھا ہے باعتبار فصاحت اور بلاغت کے، کلمات اور جملوں کے اعتبار سے قرآن بہت فصیح کتاب ہے نا۔ دیکھیں آج تک اس کا کوئی مثل نہیں لا سکا، اس کی وجہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، قرآن کے رموز اشارات ہیں۔ تو اب قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں وہ نام عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی کتاب مطالعہ کر لی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی کتاب اعجاز القرآن، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 388 ہجری۔ یہ علامہ خطابی وہی ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے معالم السنن، اور غریب الفاظ کی وضاحت پر غریب القرآن لکھا ہے۔ حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح انہوں نے کی ہے، اس کا نام ہے غریب الحدیث کے نام سے حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی انہوں نے لکھے۔ دوسری کتاب ہے اعجاز القرآن، امام ابو بکر باقلانی، امام ابو بکر باقلانی، متوفہ 403 ہجری۔ نمبر 3 دلائل الاعجاز، علامہ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 471 ہجری۔ نمبر 4 نہایت الایجاز فی درایت الاعجاز، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 606 ہجری۔ نمبر 5 البرہان الکاشف عن اعجاز القرآن، علامہ عبد الواحد زملکانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 651 ہجری۔ نمبر 6 معترک الاقران فی اعجاز القرآن، علامہ سیوطی رحمہ اللہ، متوفہ 911 ہجری۔ یہ 6 کتابیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں جس میں اعجاز قرآن پر بحث ہے، اور اگر اردو زبان میں آسان الفاظ میں پڑھنا ہو مختصر تو ایک اعجاز القرآن ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت کی ایک کتاب العقل والنقل، یہ بھی بڑی مفید ہے۔ اسی طرح معجزات پر رسالہ، وہ بھی مفید ہے۔ بقیہ اعجاز القرآن پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے ذیل میں اعجاز قرآن پر بحث کی ہے۔ اب عنوان ہے علوم القرآن۔ علوم القرآن سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں عموماً وحی کی ضرورت و اہمیت، حفاظت قرآن، جمع قرآن، مضامین قرآن، اعجاز قرآن، سبع احرف کی تشریح، ناسخ منسوخ کی بحث اور تفاسیر کا تعارف، شان نزول کا تذکرہ، عموماً جن کتابوں میں ہو تو اسے کہتے ہیں علوم القرآن۔ اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئیں تو میں معروف چند کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 البرہان فی علوم القرآن، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 794 ہجری۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی جامع ہے
کہ اس میں انہوں نے تمام مباحث کو حسن اسلوبی کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ نمبر 2، مواقع العلوم فی مواقع النجوم، مواقع العلوم فی مواقع النجوم، علامہ ابن بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 824 ہجری۔ نمبر 3، الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفہ 911 ہجری۔ یہ کتاب کے اندر 80 انواع ہیں، 2 جلدوں میں قدیمی کتب خانے سے بھی طبع ہے۔ یہ کتاب جامعیت کے لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں انہوں نے ہر بحث کو ایک نوع میں ذکر کیا، تو پوری کتاب میں کل انواع ہیں 80، تو النوع الاول، النوع الثانی، تمام مباحث اس میں آ گئی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی دارالاشاعت سے طبع ہے۔ تو اگر اس کتاب کو بالاستیعاب پڑھ لیا جائے تو علوم القرآن کی مباحث تفصیل کے ساتھ آپ کے مطالعے میں آ جائیں گے۔ نمبر 4، التبیان لبعض المباحث المتعلقۃ بالقرآن، علامہ طاہر جزائری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1338 ہجری۔ علامہ طاہر جزائری رحمہ اللہ وہی ہیں جنہوں نے اصول حدیث پر توجیہ النظر الی اصول الاثر نامی کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ان کے علمی مقام کا، ان کے وسعت مطالعے کا، جلالت شان کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ طاہر جزائری کے بارے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کعوہ بنا لیتے تھے، پھر کئی دن اس کو استعمال کرتے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس سے نیند دور ہو جاتی ہے، جسم میں چستی آتی ہے، غنودگی ختم ہوتی ہے، بار بار اگر روزانہ بناؤں گا تو وقت لگے گا، تو ایک دفعہ بنا لیتے، کئی دن استعمال کرتے، اور اپنے زیادہ وقت کو انہوں نے حدیث میں اور تفسیر میں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 2 بڑے اہم کام لیے، اصول حدیث پر توجیہ النظر الی اصول الاثر، اور علوم القرآن پر التبیان لبعض المباحث المتعلقۃ بالقرآن۔ نمبر 5، مناہل العرفان، مناہل العرفان فی علوم القرآن، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1367 ہجری۔ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اس لفظ کو بالضم پڑھا جائے زرقانی۔ نمبر 6، یتیمۃ البیان فی علوم من القرآن، یتیمۃ البیان، علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1397 ہجری، 1397 ہجری۔ یہ علوم القرآن پر بڑی مفید عربی میں کتاب ہے۔ یہ حضرت نے اصل میں تو مشکلات القرآن کے لیے مقدمہ لکھا تھا، اس میں خاص طور پہ تفسیروں کا تعارف، ہندوستان کے جو مفسرین ہیں ان کا تذکرہ، مولانا ابو الکلام رحمہ اللہ کی تفسیر کا تعارف، سر سید احمد خان، اور اس طرح عرب کے جو علماء ہیں ان کی تفسیریں، دور حاضر کی تفسیریں، اعجاز قرآن، دیگر موضوعات پہ بڑی اہم مباحث ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حضرت مولانا سلیمان صاحب بنوری دامت برکاتہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ بھی اس کتاب کا چھپا ہوا ہے، علوم تفسیر و علوم قرآن کے نام سے۔ تو وہ منتخبات علوم تفسیر و علوم قرآن، یعنی علم تفسیر اور قرآن کی منتخب مباحث۔ نمبر 7، العرفان فی اصول القرآن، العرفان فی اصول القرآن، علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1407 ہجری۔ یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں انہوں نے اصولوں کو یکجا کیا ہے، اور بہت سی مفید مباحث اس کتاب میں موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے مفسرین کے طبقات پر طبقات السائرین ہے،
تو وہ بھی مفید کتاب ہے، اس میں مفسرین کے طبقات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 8 تنشیط الاذہان فی اصول تفسیر القرآن، تنشیط الاذہان فی اصول تفسیر القرآن، حضرت مولانا عبدالسلام رستمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور زندگی ان کی قرآن کریم کی تفسیر میں گزری تو انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اصول تفسیر سے متعلق بڑے اہم مفید عنوانات اور اہم مباحث کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 9 آثار التنزیل، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پی ایچ ڈی لندن، یہ لندن میں ہوتے تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نہایت محقق اور مدقق عالم تھے۔ ان کی یہ 3 کتابیں بڑی مفید ہیں، آثار التنزیل، آثار الحدیث اور آثار التشریح، اس کے ساتھ چوتھی بھی ملا لیں آثار الاحسان۔ یہ چاروں کتابیں مطالعے میں رکھیں۔ آثار التنزیل 2 جلدوں میں، اس میں قرآن کریم کی مباحث ہیں۔ آثار الحدیث میں حدیث سے متعلقہ، آثار التشریح فقہ کے بارے میں، اور آثار الاحسان تصوف کے بارے میں۔ یہ ان کے وہ لیکچر تھے جو یہ ایک کالج میں جا کے دیتے تھے، پھر اس کو دوبارہ انہوں نے مرتب کیا اور تحقیقی انداز میں لکھا، تو بڑے اہم اور جامع عنوانات ہیں اس کتاب کے، تو اگر ممکن ہے کہ ان چاروں کتابوں کو پڑھ لیا جائے۔ تو بہرحال ان کی جو کتاب آثار التنزیل ہے، اس میں علوم قرآن کی اور دیگر قرآن سے متعلق اہم اور مفید مباحث کا تذکرہ ہے۔ نمبر 10 علوم القرآن، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی حقانیت، جمع قرآن، وحی، نسخ قرآن، مفسرین کا تعارف، مفسرین صحابہ، دیگر اہم مباحث کا تذکرہ اس میں ہے۔ نمبر 11 علوم القرآن 2 جلدوں میں ہے، حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مردان کے تھے، انتقال ہو گیا، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے علوم قرآن کی سب مباحث کو یکجا کیا۔ نمبر 12 علوم القرآن ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف کی کتاب ہے، یہ بھی 2 جلدوں میں ہے، اس میں تفاسیر کا تعارف بھی ہے، علوم قرآن کی مباحث کو منقع اور مہذب انداز میں لکھا ہے، ہر بات کو باحوالہ لکھا ہے، اور حواشی کے اندر جس بھی شخصیت کا نام آیا ہے اس کے حالات بھی لکھے ہیں، اور اہل علم میں جس کا تذکرہ آیا ان کی سوانح بھی ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے وہ کتابیں عرض کر دی جو علوم قرآن سے متعلق ہیں، جس کو پڑھنے سے علوم قرآن کی مباحث سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح معارف القرآن کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی علوم القرآن سے متعلق مختصر تشریح ہے۔ اسی طرح تفسیر ہے حدائق الروح والریحان، اس کے شروع میں 1 جلد ہے جو علوم القرآن کی مباحث پر ہے۔ محاسن التأویل علامہ جمال الدین قاسمی کی تفسیر ہے، اس کے شروع میں بھی جو مقدمہ ہے وہ علوم القرآن سے متعلق مباحث میں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر قرطبی متوفہ 671 ہجری کی تفسیر کے شروع میں بھی مقدمہ ہے مفید۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری کی تفسیر ابن کثیر کے شروع میں بھی مقدمہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جن کے شروع کا مقدمہ بھی پڑھ لیا جائے تو بہت سی علوم قرآن کی مباحث آپ کے سامنے آ جائیں گی۔